محبت کے ذریعے سے ہی تم خود سے ہو کر خدا تک آتے ہو۔ اس پر میرا کوئی حق نہیں، مگر اس سے محبت کا ہو جانا بھی میرے بس میں نہیں۔ میں چاہ کر بھی اس محبت کو دل سے نکال نہیں سکتی، کیونکہ محبت کی نہیں جاتی جس کو بھولنے یا دل سے نکالنے کی کوشش ہم خود کر سکیں۔ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک محبت عطا کرنے والا نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے جب تک دعا کرنے کی توفیق دی ہے، میں اس کا نصیب میں شامل ہو جانا بھی مانگتی رہوں گی۔ مگر یہ ضروری تو نہیں جس سے محبت ہو جس کو چاہا جائے، جس کے نام سے سفر رواں ہے وہی منزل بھی ہو۔ کیا یہ سب محبت میں بہت ضروری ہوتا ہے؟ میری نظر میں محبت کا مل جانا، مکمل ہو جانا ضروری نہیں۔ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے میں نے کہ میری محبت کامل نہ ہوئی تو کیا کروں گی، کیونکہ میری محبت کا آغاز خدا سے شروع ہوا ہے۔ خدا نے دعا مانگنے کی توفیق دعا قبول کرنے کے لیے ہی تو دی ہے۔ وہ جس سفر پر چلا رہا ہے وہ بہت خوبصورت ہے میرے لیے۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ کسی شخص کی آواز سن کر اس کے لبوں سے دو بول سننا اور راحت مل جانا، پھر کسی انسان کو پاس پا کر سب غم بھول جانا، وقت کا ٹھہر جانا، اس میں ہی اتنا سکون ہے تو منزل کی کیا ہی بات ہوگی۔ محبت کو ذہنی اذیت یا تکلیف سمجھنے کا تصور مجھے سمجھ نہیں آتا۔ جو لوگ کہتے ہیں محبت تکلیف دیتی ہے، سکون نہیں، تو کیا ایسا جذبہ جو سکون نہ دے، راحت نہ دے، اسے محبت کہا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں، کیونکہ محبت تکلیف نہیں دیتی۔ محبت تو صبر و شکر کرنا، اللہ پر بھروسہ اور یقین کرنا سکھاتی ہے، ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرواتی ہے، اس سے بات کرنا سکھاتی ہے، فرض نماز کے بعد تہجد تک لے کر آتی ہے۔ محبت کے ذریعے سے ہی تم خود سے ہو کر خدا تک آتے ہو۔ محبت ہی تو تمہیں خدا کی پہچان کرواتی ہے، اور یہ سب تم خود نہیں کرتے، یہ تو بس تم سے کروایا جاتا ہے، اللہ کرواتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں محبت سے گزار کر اپنے آپ تک لے کر آنا چاہتا ہے، اور اس تک پہنچنے، اس کو پہنچانے کے لیے اس نے تمہیں خود محبت کا سفر عطا کیا ہے۔ اگر اس سفر میں تمہیں خدا مل گیا ہے تو سمجھو تمہیں منزل مل گئی، کیونکہ انسان کی زندگی کے کئی سفر ہیں، لیکن منزل صرف خدا ہے۔